بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں مسار میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمن۔ پیش خدمت ہے پارہ نمبر 7 کا خلاصہ۔ اس پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر حبشہ کے نصارہ نے مسلمانوں سے جب قرآن پاک کو سنا تو قرآن پاک کی تاثیر ہی ایسی تھی کہ ان کے دل بھی نرم ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ اس بات کو بیان فرمایا ہے پارے کی ابتدا میں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ حلال اور حرام کسی چیز کو بھی اختیار جو ہے وہ کسی شخص کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے دے۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ حلال یا حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس کے بعد جو ہے قسم کی 3 قسمیں ہیں، یہ یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ، اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور قسم کا جو کفارہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی قسم کھائی اس کے بعد وہ قسم کو پوری نہ کر سکا تو اس کا جو کفارہ ہے اس کو بیان فرمایا کہ کفارہ قسم کا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، یا ان کو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دیا جائے، یا جو ہے غلام آزاد کیا جائے۔ اگر ان تینوں صورتوں میں سے کوئی شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ 3 روزے رکھ لے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ شراب اور جوا اور اس طرح کے دیگر جو شیطانی کام ہیں، ان سے جو ہے شیطان مسلمانوں کو جو ہے ان کے دلوں میں نماز اور ذکر اللہ سے غفلت پیدا کرتا ہے اور اللہ سے دوری پیدا کرتا ہے، لہٰذا ان جو ہے وہ لغو کاموں سے جو ہے نا بچنا چاہیے اور فضول کاموں میں جو ہے نا اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حرم کی حالت میں، احرام کی حالت میں حرم کے اندر جو ہے وہ خشکی کا شکار یہ جائز نہیں ہے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حرم کی حرمت کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ہے کہ اگر میرے باپ خطاب کا قاتل بھی اگر مجھے حرم میں نظر آ جائے تو میں اس پر بھی اس وقت تک ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک وہ حرم کی حدود سے باہر نہ نکل جائے۔ تو یہ حرم کی جو ہے وہ حرمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے جو ہے وہ چند جانور جن کے اندر جو ہے بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام، اس طرح کے مختلف جانور تھے جن کو انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا تھا، تو اللہ رب العزت نے جو ہے مشرکین کا رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اس طرح کے کسی جانور کو اللہ رب العزت نے حرام قرار نہیں دیا، اس چیز کا بیان ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہر شخص کے لیے کہ موت سے قبل اگر اس کو اتنی جو ہے وہ ہوش حواس قائم ہو، وہ وصیت کر سکتا ہو اور اس پر اپنی وصیت پر 2 گواہ بھی بنا سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی موت سے قبل جو ہے ضروری کاموں کی وصیت کر جائے اور اس پر 2 گواہ بھی بنا ڈالے تاکہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد کسی قسم کا اختلاف سامنے نہ آئے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو آخرت میں واقعہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت ان سے سوال کریں گے کہ آپ نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا کہ میرے علاوہ کسی اور کو غیر اللہ کو معبود بنائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جنا کہ یہ تو میرے لیے کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہوگا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانے کا اپنی قوم کو حکم دوں، ایسا ہرگز میں نے حکم نہیں دیا۔ ابھی یہاں پر آپ کی مرضی ہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر یہ آپ کے بندے، اگر آپ عذاب دینا چاہتے ہیں تو آپ کے بندے ہیں، وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر آپ ان کو بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے تو آپ جو ہے وہ زبردست حکمت والے ہیں۔ تو اس واقعے کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ الانعام، انعام کہتے ہیں مویشیوں کو، چونکہ اس سورت کے اندر بھی مویشیوں کا اور چوپایوں کا، جانوروں کا بھی ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ اس سورت مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر 3 جو ہے وہ عقائد کا بیان ہے، توحید، رسالت اور آخرت، قیامت کا ذکر۔ اور توحید، آخرت اور رسالت پر جو ہے وہ دلائل دے کر اللہ رب العزت نے مشرکین پر رد کیا ہے، اور توحید کے دلائل جو ہے وہ دیے ہیں اللہ رب العزت نے، اور دلائل کے ذریعے اپنا تعارف کرایا ہے کہ تمہیں رزق دینے والا کون ہے،
تمہیں یہ آسمان اور زمین بنانے والا کون ہے، یہ کائنات بنانے والا کون ہے. تو یہ دلائل دے کر اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے بنایا ہے اور ہم ہی جو ہے اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں، اور یہ نظام زندگی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ جب انہوں نے جو ہے وہ توحید کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جو ہے ان کے جو والد تھے باپ آزر، ان کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ان کو. اس واقعے کا تفصیلی ذکر کیا ہے. اور اس صورت مبارکہ کے اندر ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یکجا طور پر ایک وقت میں ایک ہی جگہ پہ اور ایک ہی صورت میں 18 انبیاء کرام کا نام ذکر کیا ہے، جن کے اندر ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. ان 18 انبیاء کرام کا اس صورت مبارکہ کے اندر ذکر ہے، ان کا نام ذکر ہے. تو یہ پورے قرآن میں کسی اور صورت میں اکٹھا اتنے انبیاء کا ذکر اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا ہے. اور آخر میں اللہ رب العزت نے جو ہے اس پارے کے اندر یہ بیان فرمایا کہ مومن کی جو نظر ہوتی ہے، کیونکہ اس پارے کے اندر اس صورت کے اندر جو ہے توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت نے دلائل دے کر جو ہے اپنا تعارف کروایا ہے. اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جب اس کائنات کی چیزوں کو جو ہے مومن جو ہے وہ دیکھتا ہے تو اس کی نظر جو ہے اللہ رب العزت کی قدرت کی طرف جاتی ہے، جبکہ کافر جب جو ہے وہ اس کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے، درختوں کو دیکھتا ہے، پہاڑوں کو دیکھتا ہے، سمندروں کو دیکھتا ہے، دریاؤں کو دیکھتا ہے، تو اس کی جو کافر کی نظر ہے وہ مادیت کی طرف جاتی ہے، جبکہ مومن کی نظر جو ہے اللہ کی قدرت کی طرف جاتی ہے. تو مومن کی نظر جو ہے وہ مسبب الاسباب کی طرف ہوتی ہے ہر معاملے میں، جبکہ کافر کی نظر صرف اسباب پر ہوتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہر جو ہے معاملے میں ہماری نظر مسبب الاسباب یعنی اللہ رب العزت کی قدرت کی طرف ہونی چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اسباب کو جو ہے وہ اختیار کر کے توکل اللہ پر کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.